السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، جو کل میں نے ویڈیو کی تھی تو اس کے بعد سے مجھ سے کویشچن زیادہ جو پوچھے گئے، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں آج اس کے بارے میں ویڈیو کرتی ہوں۔ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میرے پاس ایک لڑکی آئی ایکسکیوز می، اس کے پیٹ میں درد تھا، دونوں سائڈ پہ تھا۔ میرے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ دونوں سائڈ پر ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کب شروع ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے ہو چکے، مطلب لگ بھگ ایک دن پہلے۔ ہاں، اس کی یہ بھی بات تھی کہ اس کے مینسز ختم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، وہ نہا چکی تھی۔ وہ میرڈ ہے اور وہ فیملی پلاننگ مطلب کانٹرسیپشن جو ہم اسے کہتے ہیں وہ کوئی بھی یوز نہیں کر رہی، اور جس کو عام اردو میں ہم علاج کہتے ہیں، وہ بچے نہ پیدا کرنے والی کوئی علاج نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب میں نے اس کو ایگزامن کیا تو اس کا جو پانی تھا وہ تھوڑا وائٹش، اور جب میں نے اور دیکھا تو وہ درد کر رہا تھا۔ جب میں اس کو ایگزامن کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فیور بھائی اس کو کوئی بھی فیور نہیں ہے، اور وہ پریگننٹ بھی نہیں ہے۔ جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا بیٹا ایل سی جی کا، تو وہ پریگننٹ بھی نہیں تھی۔ اس کا بلڈ ٹیسٹ کروایا، بلڈ ٹیسٹ بھی نارمل ہے، پھر پیٹ میں درد کیوں ہے؟ اچھا، اس بیماری کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم پی آئی ڈی کہتے ہیں۔ پی آئی ڈی ایک بیماری ہے جو کہ پریگننٹ یا نان پریگننٹ لیڈیز کو ہوتا ہے، اور یہ ہماری جینیٹل سسٹم میں زیادہ تر اپر پارٹ میں ہوتا ہے، اور یہ کوئی لوکلائز نہیں ہے کہ بھائی یہاں پر ہے تو یہ پی آئی ڈی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری پوری جینیٹل سسٹم میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کی چند ایسے نشاندہی کرواؤں گی کہ اگر آپ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ یہ ٹیبلٹس لیں، یہ ہے تو پھر آپ یہ ٹیبلٹ لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں نے اس لڑکی کو جب دیکھا تھا، میری اس بہن کی جو ہے زیادہ وہ اس کا بخار بھی نہیں تھا، اور اس کو جو ہے بلڈ ٹیسٹ بالکل نارمل تھے۔ اس کا صرف یہ تھا کہ جو اس سے اخراج تھا وہ تھوڑا ایسے تھا کہ جس طرح پس نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر جب کوئی زخم جو ہے اس میں پیپ آ جاتا ہے، تو بالکل اس کا اسی کی طرح ڈسچارج تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ایک قسم ہو گئی، ٹھیک۔ اب دوسری یہ بات ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی مینسز ختم ہو جاتا ہے تو ایک وہ قسم ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں، آپ کہہ لو کہ ہر 3 مہینے بعد، ہر 4 مہینے بعد آپ کو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو ایک وہ قسم ہے۔ دوسری یہ بات ہوتی ہے نا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بیماری ہے جو ہمیں پتہ ہے ہماری اندر جو ہے وہ کھانے والا نظام بھی ہے، اور ہمارے اندر جو ہے پیشاب کرنے والا نظام بھی ہے، جس کو ہم یورینری سسٹم اور گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم کہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ان سسٹمز میں خرابی آتی ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی ہمارے جینیٹل سسٹم پہ پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ بہت ساری میری بہنیں مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں ہماری بیکٹیریا جو ہے نا ہماری باڈی میں ہوتی ہے، ہر وقت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بیکٹیریا ایسے بنائے ہیں جو ہمارے اندر ہمارے لیے مفید کام کرتے ہیں، اور اگر وہ کم ہو جائے تو ہمیں الٹا ہم بیمار پڑنے لگتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے، اگر کوئی میری بہن جو ہے وہ میرڈ ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور انٹر کورس بھی کر رہی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کانٹرسیپشن میں
آپ نے دیکھا ہوگا ملٹی لوڈ ہوتا ہے، پھر کاپر لوڈ ہوتا ہے، وہ جو لوگ بچے نہ پیدا کرنے والی جو علاج کرتے ہیں، جو میری وہ بہنیں وہ جو اندر رکھتی ہیں، تو اس ڈیوائس کی وجہ سے، اس کو ہم عام الفاظ میں انٹرایوٹرائن ڈیوائس بھی کہہ سکتے ہیں، اس ڈیوائس کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس کو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اکثر اوقات میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اگر گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم میں یا آپ کے یورینری سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر جو میری بہن آئی تھی، اگر آپ کا اس کی طرح مسئلہ ہے کہ صرف آپ کے جو اخراج ہے وہ پیپ کی طرح ہے، اس کا کلر وائٹش ہے اور پیپ جیسا ہے، باقی آپ کو فیور نہیں ہے، آپ کا ٹیسٹ نارمل ہے، تو یہ جو ہے نا آپ ایسے کریں گے کہ آپ نے 14 دن کوئی اینٹی بایوٹک جیسے کہ سیفکزیم ہے یا پھر ایزیترومائسین آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے پیٹ بھر کے لینا ہے، نہار منہ کوئی اینٹی بایوٹک نہیں لی جاتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں پیٹ درد جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہے، آپ کو اپینڈکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس حالت میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو الٹیاں نہیں آتی، آپ کا دل خراب نہیں ہوتا، اور دوسری قسم وہ کیا، اب فار ایگزامپل آپ کے مینسز کے بعد آپ کو پین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے، یہ تیز بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ جو آپ لوگوں کو پہچاننا ہوگا کہ یہ میرا اپینڈکس ہے کہ نہیں، وہ یہ کہ آپ لوگوں کے دل بھی خراب نہیں ہو رہا اور آپ لوگ وامٹنگ بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے اس میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ بھی تھوڑا سیریس ہے، اس میں آپ کو فیور بھی ہو سکتا ہے اور فیور کی وجہ سے آپ کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح آپ کا اخراج زیادہ ہوگا، لیکن اگر آپ کو ایگزامن کریں گے تو آپ کو پین ہوگا اور آپ کو دونوں اپنے پیٹ کے دونوں سائڈ پہ پین ہوگا، اور وہ آپ کو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ پین آپ کو زیادہ تیز بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں فائنڈنگز یہ ہوں گی نا کہ اگر آپ کا بلڈ ٹیسٹ کیا جائے تو آپ دو چیزیں، جیسے ہماری جراثیم کو فائٹ کرنے کے لیے ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم WBCs کہتے ہیں، وہ آپ کے زیادہ ہوں گے، obviously بیکٹیریا نے اٹیک کیا ہوگا تو وہ زیادہ ہوگا، اور دوسرا اگر ہم ایگزامن کریں گے آپ کو تو آپ لوگ کو خود بھی پتہ چلے گا کہ پینفل یورینیشن بھی آپ کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہی ہے، اس میں آپ کا ایکٹوپک پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے، اپینڈکس بھی ہو سکتا ہے، پھر گیسٹرو انٹسٹائنل کی بات آتی ہے کہ کرونز ڈیزیز ہے، ایک السریٹیو کولائٹس بھی ہے، ڈائیورٹیکولائٹس بھی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو۔ اب یہ ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ میں 3 باتیں ہیں، آپ کے پیٹ میں دونوں سائڈ پہ درد ہے، آپ نے اخراج چیک کیا اس میں پیپ ہے، اور آپ کو ایگزامینیشن کے دوران بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی PID میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کیا لیں گے، پہلے آپ ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن لگوائیں گے، ٹھیک ہے، سیفٹرائکزون کے نام سے، پھر اس کے ساتھ آپ نے گولیاں کھانی ہے ڈاکسی سائیکلین، جو آپ نے 2 دن میں 2 مرتبہ لینی ہے، 14 دن، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر آپ کا زیادہ سیویئر ہے، پین بھی سیویئر ہے اور فیور بھی ہے اور پھر آپ کا ہارٹ ریٹ بھی زیادہ ہے، تو اس کے لیے آپ ساتھ میں لے سکتے ہیں میٹرونائڈازول، ٹھیک ہے، جو فلیجل کے نام سے آتی ہے۔ یہ وہ ان پیشنٹ کے لیے ہے جو کہ اپنے گھروں میں جا سکتی ہیں۔ اب جو سیریس ہو کے ہمارے پاس آئے ان کو تو obviously ہاسپٹل میں اگر چلی جائے تو ان کو ادھر ہی مینیج کریں گے، ان کا پھر الگ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری پھر یہ بات ہے نا کہ کہیں اور پہ جینیٹل سسٹم میں کہیں اور پہ جو ہے انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے آپ کو PID ہو جائے تو وہ پھر بندہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، وہ آپ گھر میں ٹریٹ نہ کریں، اس کے لیے آپ ہاسپٹل ضرور جائیں، کیونکہ وہ تھوڑا سیریس کنڈیشن ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر سیریس ہو تو بندے کا جینیٹل سسٹم میں جہاں پر یہ انفیکشن ہے
بہت زیادہ سیویئر ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا۔ یہ میں نے صرف ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جو آپ گھر پہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس سے زیادہ آپ کی حالت خطرناک ہوتی ہے یا آپ کی حالت خطرے میں ہے، آپ کا جو فیور ہے 102 سے اوپر جا رہا ہے یا 102 ہے، تو یہ آپ کے لیے خطرے کی بات ہے۔ کائنڈلی پھر اس کیس میں آپ لوگ ہاسپٹل جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی بزی اور ٹف روٹین میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالا۔ کائنڈلی آپ لوگ میرا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ مند ہوں اور مجھے اس کا اجر ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔